سعد رسول صاحب اگین یہ ظاہر ایک تفصیلی خط ہے اور تیسرا خط ہے اور اس میں بہت سارے نکات کا احاطہ ہے، تو وہ ایک الگ بحث کی جناب وہ کتنا اس میں ٹھیک غلط کون ذمہ دار کون نہیں، لیکن یہ اس جواب سے ظاہر ہے آپ جب آرمی چیف سطح کا کوئی بندہ، وزیر اعظم سطح کا کوئی بندہ کوئی رسپونڈ کرتا ہے تو آپ اس سے پھر آگے کے منظرنامے کو پریڈکٹ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے، تو اس جواب سے آپ آگے کا منظرنامہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں یہ بتائیے گا سعد رسول صاحب۔ بادامی صاحب اب تک تقریباً جتنی بھی پروڈکشنز انفارچونیٹلی ہم نے کرنے کی اس طرح کی کوشش کی جس میں کوئی مثبت کارروائی ہو، جس میں کسی سیٹلمنٹ کی طرف، کسی دوام کی طرف، کسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بات بڑھنے کی پاسبلٹی ہو، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک رہا اور کوئی سیٹلمنٹ مثبت طریقے کی ہو نہیں سکی۔ لیکن میں اتنی گزارش کروں کہ یہ خطوط کا سلسلہ، خواہ وہ عمران خان صاحب کے خطوط ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں آج کل ویسے بھی خطوط کا ایک موسم چل رہا ہے، عدالت سے بہت سے خطوط آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں خطوط کا یہ سلسلہ ایک اپرچونٹی ہے بہت ساری چیزوں کو ریزالو کرنے کی۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، عدالت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ عوام کی کچھ ایسی خلشیں ہیں جو کہ نہ عدالت سے ریزالو ہو رہی ہیں، جو کہ اپنی ریاست سے بھی عوام کی کچھ خلش ہے، اپنی ریاست سے، یہ نہیں کہ ریاست کے خلاف چل کے ہمیں کوئی خلش ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو عمران خان صاحب سے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی سے منسوب ہیں، ان کو اپنی ریاست سے کچھ خلش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، اپنی ریاست ہی ان کو کسی طریقے سے سسٹم رسپونڈ کرے۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ سسٹم کو تھوڑا ٹرسٹ کریں، سسٹم کو تھوڑا چلنے دیں۔ ان تمام خطوط کی، خواہ وہ عمران خان صاحب کا پہلا خط ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، یا جج صاحبان کے خط ہوں، ان تمام کی امید یہ ہے، یہ متعلقہ فورمز کو، یہ متعلقہ لوگوں کو لکھے گئے ہیں، چیف جسٹس کو اس کی کاپی بھیجی گئی ہے۔ امید یہ ہے کہ جو پاکستان کا انٹرنل سسٹم ہے، جو جس جمہوریت کے اوپر ہم سب نے قسم کھائی ہوئی ہے، جس کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہیں، جس کے اندر یہ روایت ہے کہ جب کوئی چیز، آپ کو یاد ہے اے پی ایس پشاور کے بعد جب پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو ایک اے پی سی کال کی گئی، افواج پاکستان بھی اس میں بیٹھی، کچھ بنیادی فیصلے کیے گئے جس میں نیشنل ایکشن پلان تھا، دیگر چیزیں تھیں۔ ہماری روایت یہ رہی ہے کہ سسٹم کو جب بھی کمپلین کیا گیا ہے تو اس سسٹم نے کسی طریقے رسپونڈ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں امید ہے، آپ کو یہ امید بر آتی اور صورت نظر آتی ہے، چیف جسٹس کا جواب بھی سن لیا، آرمی چیف کا بھی سن لیا، تو آپ کو پھر بھی یہ امید بر آتی اور صورت نظر آتی ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ، اور میں بصد احترام آپ کی اجازت سے، پی کا بھی آ چکا ہے تو آپ کی اجازت سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پاکستان کے جو کرٹیکل مسائل ہیں، خواہ جوڈیشل ہوں، خواہ اکنامک ہوں، پولیٹیکل ہوں، سیکیورٹی ہوں، اگر ان کا ڈائیلاگ سے، کانورسیشن سے، خطوط کے جواب سے، کچھ ریزولوشن سے جواب نہیں نکل سکا تو پاکستان میں فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے۔ ہم نے دیکھا جہاں جس ملک میں بھی سڑکوں پہ فیصلے ہوئے، اس میں اور کوئی جیتے نہ جیتے وہ ملک اور اس ملک کی ریاست ہار جاتی ہے، جس وجہ سے مجھے یہ میں ذرا رانا صاحب سے پوچھتا ہوں، یہی والا پوائنٹ آپ نے رانا صاحب کہتے ہیں بھائی بہترین اپورچونٹی ہے جب ڈائریکٹلی جو اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کبھی ملک کے عدالتی نظام کے سربراہ کو، کبھی ملک کے عسکری نظام کے سربراہ کو۔ اب یہ ایک الگ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی فیلڈ اپنی سیاست ہے خان صاحب کی، وہ اگر کسی کو ایڈریس نہیں کر رہے تو حکومتی نظام کے سربراہ کو نہیں کر رہے جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ وہ کتنا با اختیار ہے بے اختیار ہے، لیکن کم از کم الٹیمیٹلی آپ نے سروائیو روزانہ ملنا تو ان سے پارلیمنٹ میں نہیں۔ خیر، تو یہ کہتے ہیں سعد صاحب کہ بہترین اپورچونٹی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے رستہ نکالیں، ورنہ پھر دوسرا آپشن سڑک ہوتا ہے، اور جب سڑک ہوتی ہے تو جیتے کوئی بھی، لوگ ہارتے ہیں۔ کمال، ویسے آپ نے بھی تجزیہ کیا سب کا ملا کے کہ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، تو یہ الگ اس لیے نہیں ہے بات کہ آرمی چیف نے کہا کہ اگر آیا تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں کے درمیان میں 1 پیج میں تو کوئی دراڑ نہیں آئی اصل میں دونوں، اور جو مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یہ کیا جا رہا تھا کہ حضور ہمارے تو مذاکرات چل رہے ہیں، جو آپ نے فرمایا 99% کامیاب ہو گئے، تو جواب تو ایک ہی صورت میں آ گیا کہ نہ آپ کے مذاکرات تھے، اور جو خواہش تھی، جو منت ترلا تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ پھر آپ کو خاموش بیٹھنا ہوگا۔ میں پھر آپ کو دہرائے دیتا ہوں کہ 9 مئی موجود ہے اور پھر 7 خاموش بیٹھنا بھی شرط موجود تھی۔
تو جب آپ اپنی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے پہ نہیں لا سکے، گھٹنوں کے بل پہ آپ عدلیہ کو نہیں گرا سکے، جو سہولتیں آپ کو پہلے مواقع میسر تھے اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے وہ نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ آپ اپنے لوگوں کو خود تقسیم کر رہے ہیں، اپنی پارٹی سے لوگوں کو نکالنے پہ مجبور ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی باتوں پہ اگر جائیں گے تو جناب ذرا جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دھرنے اسلام آباد میں کروائے گئے تھے، کوئی چیز چھپی بھی ہے؟ تو کس کے آرڈر پہ دھرنے تھے اور کس کے آرڈر پہ اٹھ کے بھاگ کے وہاں پی ایس سی پشاور میں اے پی سی کے میں بیٹھ گئے تھے؟ تو جناب آپ کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، آپ کا دھرنا ناکام ہو چکا تھا۔ گورنمنٹ کے اس وقت کے سربراہ نواز شریف نے کہا تھا انہیں بیٹھا رہنے دیں، کہ انہوں نے زور لگا لیا، وہ اپنا یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو پھر پہلے کزن بھاگ گئے تھے، آخری دن پیسے لے کے چودھری وجاہت حسین پیسے دے کے آئے تھے اور لے کے خرچہ پانی نکل گئے تھے وہاں سے، کیونکہ دوسرے طرف سے تو خرچے بھی بند ہو گئے تھے۔ تو حضور یہ سہولتیں اب آپ مانگ رہے تھے، بار بار کھیلن کو چاند مانگ رہے تھے، نہیں مل رہا، تو آپ کو سیاستدان ہونے کے ثبوت دینا چاہیے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو اپرچونٹی دے رہا ہوں خط دیکھ کے، تو خط کو آپ کو پتہ ہے نا، خط کو خط کیا جب وہ آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس خط پہ کیا کرنا ہے۔ وہی جو ڈوزیئر بنایا آئی ایم ایف کے لیے وہی ہے نا، وہی 342-46 صفحے ہیں جس کو اب آپ کہہ لیں کہ وہ آئی ایم ایف کے بھی حوالے کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ایم ڈی کا جواب آ گیا ہوا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک، ہم مطمئن ہیں کہ یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ تو راستہ سیاست سے نکالیں، آپ پریشر سے نہیں نکال سکے۔ دہرا دیتا ہوں کہ ایک لیڈر نے ان کو کہا، جو اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی میں، ایک فکرہ بس کہہ دوں مدامی صاحب، کہ جناب آپ جرنیل سے بغاوت نہیں کرا سکے، آپ جج سے بغاوت نہیں کرا سکے، آپ عام آدمی سے بغاوت نہیں کرا سکے، اب ہمارے ذریعے بغاوت کرانے آئے ہیں۔ یہ جو اتحاد آپ اب بنانے جا رہے ہیں، یہ پچھلے سال 8 فروری کے 10 دن بعد آپ کو بنا دینا چاہیے تھا، آپ بہت لیٹ ہیں۔ یا معلومات کی بنیاد پر بتا رہے ہیں جو حالیہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اس کی روداد؟ جی 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 اچکزئی صاحب کے فارم ہاؤس والی روداد، یا پہلی ملاقات جو ہوئی تھی قیصر صاحب کے گھر؟ نہیں، دیکھیں نا، اچکزئی صاحب کے پاس تو 2 مہینے کے بعد تو انہوں نے جا کے وہ کمیٹی، اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے جو نیشنل ایجنڈا تیار کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی اس کے سربراہ ہیں، جو موجودہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے سخت خلاف تھے، وہ اپنی کسی اور چوائس کے لیے لندن بھاگ رہے تھے، جس کے بعد وہ ناراض ہو کے پارٹی بنا کے بیٹھ گئے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اچکزئی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نے اکیلے میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اچکزئی صاحب تو بڑے آدمی نکلے اس وقت، سیاستدان اسی چیز کا نام ہے، مولانا فضل الرحمان بڑے آدمی ہیں کہ جو مرضی آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کو راستہ دیں، راستہ نکلے گا۔ اچکزئی صاحب نے کہا تھا آپ اکیلے کیوں فلائٹ پہ چلے گئے مذاکرات کے کہنے پہ؟ تو یہ رانا صاحب ایک بات بتائیں تاکہ پھر میں اس پہ رائے لوں، کاظمی صاحب سے جناب آپ 99% کر لیں، 80% کر لیں، میں پھر نکل جاؤں گا۔